الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. محترم علماء کرام اور معزز حاضرین اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر یہ قرآن نازل فرمایا، جو کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت ہے، اور جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رفعت ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ قرآن آپ کے لیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے رفعت ہے، اس میں آپ کی امت کے لیے بڑائی اور اونچائی ہے. اور پھر ہم کو معلوم ہے کہ آخرت کے اندر قرآن کے جو تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن کے جو پڑھنے والے ہیں، ان سے کہا جائے گا: یقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تو جیسے یہ قرآن دنیا کے اندر ہمارے لیے رفعت اور بڑائی ہے، اسی طرح جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے قیامت کے دن کہے گا: اقرأ وارقى، کہ قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کی ترتیل کرو اور جنت کے درجات میں چڑھتے رہو. تو یہ آخرت میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے اور قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے رفعت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے مدارست کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، پڑھنے اور سننے کے لیے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھر میں سے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں. کس مقصد سے؟ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی تلاوت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو سمجھنے سمجھانے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 4 چیزوں کا جو ہے ذکر کیا ہے. کہا
إلا نزلت عليهم السكينة کہ ایسی قوم جو اس غرض سے اللہ کے کسی گھر میں سے ایک گھر میں جو ہے جمع ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز فرمائی الا نزلت علیہم السکینہ کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. اور سکینت یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے اور خاص اطمینان اور قرار ہے جو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر جو ہے نازل کرتا ہے. اور پھر دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغشیتہم الرحمہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ان کو چھا لیتی ہے. تو یہ دوسری فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا مدارسہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ان پر جو ہے نازل ہوتی ہے. اور پھر تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحفتہم الملائکہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی فضیلت اور فضیلت, یعنی کتنی فضیلتیں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی سکینت نازل فرماتا ہے, پھر اس کے بعد رحمت ڈھانک لیتی ہے, پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے ملائکہ ان کو جو ہے ڈھانپ لیتے ہیں, ان کو گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ. اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ملائکہ کے پاس ملأ اعلی میں اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کرتے ہیں. کن کا؟ انشاءاللہ ہم اور آپ جو یہاں اس غرض سے جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اپنے فرشتوں کے پاس کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو ہے ذکر کی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث میں شامل فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم یہاں اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک جگہ میں جو اللہ تبارک و تعالی کی مسجد ہے وہاں ہم اس غرض سے جمع ہوئے ہیں, اور ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اس قرآن کی بعض صورتوں کی تفسیر سنیں اور سنائیں. اور پھر یہ ہمارا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان مجلسوں کو مبارک فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو توجہ سے سننے اور قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے. اس کے بعد ہمارا جو درس ہے وہ انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ کی تفسیر ہے, سورۃ الضحیٰ سے سورۃ الناس تک انشاءاللہ. تو یہ ان سورتوں کی تفسیر انشاءاللہ ہم ان درسوں میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے کی اور اللہ تبارک و تعالی کے اس کتاب کا حق ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تو سب سے پہلے ہمارے پاس سورۃ الضحیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تو یہ سورت جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو قرآن کی تقسیم ہے مفصل, جس کو مفصل کہا جاتا ہے, اس میں یہ مفصل کا آخری حصہ ہے جس کو قصار المفصل کہا جاتا ہے. قصار المفصل. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جو ہوا کرتا تھا وہ
یہ کہ جو ہے انہوں نے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا. 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا قرآن کی تلاوت کے لیے. یعنی 7 دنوں کے اندر ان کا ایک قرآن ختم ہوتا تھا، یعنی عام دنوں میں، یعنی رمضان کے علاوہ. اور یہ تقسیم اس لیے کہ پڑھنے کے لیے اور تلاوت کے لیے آسانی ہو. تو اس میں جو 7واں حصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے سورۃ قاف سے یا سورۃ الحجرات سے، جس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. تو سورہ قاف سے سورۃ الناس تک یہ مفصل ہے، اس کو جو مفصل کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر 3 تقسیم ہیں. ایک جس کو مفصل یہ سورۃ قاف سے سورۃ النبا تک، اور پھر سورۃ النبا سے سورۃ الضحیٰ تک، یعنی سورۃ اللیل کے آخر تک. اور پھر تیسرا جو مفصل کا حصہ ہے وہ ہے سورۃ الضحیٰ سے سورۃ الناس تک. تو یہ مفصل کی 3 جو ہے تقسیم ہے. اور پھر اس کو مفصل کہنے کی وجہ یہ ہے، مفصل اس کو کیوں کہا گیا؟ تو مفصل اس کو اس لیے کہا گیا کہ ان سورتوں میں زیادہ فصل ہے بسم اللہ کے ذریعے. یعنی یہ صورتیں مختصر ہیں، یہ صورتیں اس کے جو آگے جو صورتیں گزری ہیں تو اس کے مقابل میں یہ صورتیں چھوٹی ہیں، اور پھر اس میں زیادہ بسم اللہ کے ذریعے فصل ہونے کی وجہ سے ان کو مفصل کہا جاتا ہے. اب جیسے یہ جو قصار المفصل ہے اس کے اندر بہت زیادہ فصل ہے، یعنی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. والضحیٰ، پھر اس کے بعد جو ہے الم نشرح، پھر اس کے بعد والتین والزیتون. تو اس طرح سے اس کے اندر زیادہ بسم اللہ کے ذریعے فصل ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے مفصل کہا گیا. اور پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی آیتیں مختصر ہیں، یعنی اس کی آیتیں زیادہ لمبی نہیں ہیں. جیسے سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، یا اس کے بعد کی سورتوں کی جیسی آیتیں ہیں، ویسی ان سورتوں کی آیتیں نہیں ہیں. جیسے والضحیٰ ایک آیت ہے، واللیل اذا سجا ایک آیت ہے، والعصر ایک آیت ہے. تو اس طرح چونکہ اس کی آیتیں مختصر ہیں تو اس لیے بھی ان کو جو ہے مفصل کہا گیا. اور اس کے بعد یہ سورت بالاتفاق علماء کے درمیان یہ جو ہے مکی سورت ہے. یہ سورت علماء کے درمیان بالاتفاق جو ہے مکی سورت ہے، اس میں علماء کا جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور پھر یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں یہ سورت بھی ہے. یعنی تقریباً یہ سورت ان 10 سورتوں کے بعد یہ سورت جو ہے نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ سورت کی ترتیب نزول کے اندر، یعنی ترتیب النزول، جو سورتوں کے نزول کی جو ترتیب ہے ان میں یہ سورت تقریباً جو ہے 11ویں سورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل ہوئی تھی. اور قصار المفصل کی یہ پہلی سورت ہے، اور اس کی آیتیں 11 آیتیں ہیں. اس سورت کی آیتیں 11 آیتیں ہیں. اب اس سورت کی فضیلت میں علماء نے ہر سورت کی جو ہے فضیلت ذکر کی ہے جو احادیث میں ثابت ہے، اور پھر بعض سورتوں کے تعلق سے بہت سی فضیلتیں آئی ہیں. تو یہ سورۃ الضحیٰ، اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی فضیلت جو ہے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ
کوئی فضیلت اس سورت کی خاص جو ہے ثابت نہیں ہے، مگر جو عام قرآن کی جو فضیلتیں ہیں، قرآن کی تلاوت کی جو فضیلتیں ہیں، یہ فضیلت اس سورت کے لیے اور دوسری سورتوں کے لیے بھی ثابت ہے، مگر خاص اس سورت کے لیے جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یا سورۃ الاخلاص یا اور دوسری جیسی سورتیں ہیں، ان سورتوں کے لیے جو خاص فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو ہے آئی ہیں، تو ویسی خاص فضیلت جو ہے اس سورت کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر بعض روایتیں جو اس سورت کی فضیلت میں کہی گئی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ من قرأ سورة والضحى كان في من يرضاه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع له وعشر حسنات يكتبها الله له بعدد كل يتيم۔ یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مگر تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ بعض فضیلتیں جو بیان کی جاتی ہیں لوگوں کے درمیان کہ وہ صحیح نہیں ہیں، تو اس لیے جو ہے میں نے یہاں اس کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جو سورہ ضحیٰ پڑھے، جو سورہ والضحیٰ پڑھے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے لوگوں میں شامل کرے گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ اور پھر وعشر حسنات يكتبها الله له بعدد كل يتيم، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جتنے یتیم دنیا میں پائے جاتے ہیں، دنیا میں جتنے یتیم ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے عدد کے برابر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے برابر جو ہے 10 نیکیاں جو ہے اس کے لیے لکھے گا، جو اس سورت کی جو ہے تلاوت کرے گا۔ تو یہ حدیث خود جو ہے، یعنی اس کا معنی خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے جیسا کہ ہم نے کہا کہ سورۃ الضحیٰ کی فضیلت میں کوئی خاص حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو قراء ہیں ان میں سے جو ابو الحسن احمد بن محمد بن عبد اللہ بن ابی بزہ المقری، جو عبداللہ بن کثیر مکی کے جو راوی ہیں، ان کی جو سند ہے اس میں یہ ہے کہ جو سورۃ الضحیٰ سے تلاوت کرے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سورۃ الضحیٰ کو پہنچے، تو جب وہ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے تو اس سے پہلے تکبیر کہے، اس سے پہلے تکبیر کہے۔ تو جیسے اللہ اکبر، بعض روایتوں میں جو صرف اللہ اکبر ہیں، اور بعض روایتوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو یہ دونوں چیزیں آئی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ پڑھے گا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، یعنی اسی طرح سورۃ الناس تک۔ پھر اس کے بعد کی سورت میں یعنی الم نشرح لك صدرك، پھر اس کے بعد والتین والزیتون، تو اسی طرح سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک تکبیر کو دہرائے گا۔ تو یہ جو بزی ہیں، جو عبداللہ بن کثیر کے راوی ہیں، تو ان کی سند میں یہ جو ہے موجود ہے۔ اور پھر اس کی سند مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تعالی، اور پھر ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر ابن عباس سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ قراء کے نزدیک یہ عمل مشہور ہے، قراء کے نزدیک یہ عمل مشہور ہے۔ اس سورت کا سبب النزول، یعنی قرآن جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، تو اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی واقعہ پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی آیت نازل فرمائی، یا
کوئی سوال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب جو ہے نازل فرمایا. جیسے آج ہم نے سیقول کے اندر کئی آیتوں کو سنا جس کے اندر کیا آیتیں آئیں؟ یسألونک 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 یعنی ویسألونک عن الیتامى ویسألونک عن المحیض. تو اس طرح پھر سورۃ الکہف کے اندر ویسألونک عن ذی القرنین. تو اس طرح جب سوال کیا گیا لوگوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا. تو اس کو سبب النزول کہا جاتا ہے, یعنی نازل ہونے کا سبب. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا اور اس کا سبب یہ تھا. تو یہ سبب النزول جو قرآن کی آیتوں کے لیے ہے یہ انتہائی اہم ہے, اور یہ انتہائی اہم علم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ جب تک ہم سبب النزول نہیں سمجھیں گے تو ہم کو یہ جو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آیت سے مراد کیا ہے. اس آیت سے مراد کیا ہے یہ ہم کو اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک ہم سبب النزول کو نہ جانیں. تو اس لیے علماء نے سبب النزول کے اندر کئی کتابیں لکھی ہیں. سبب النزول کے اندر علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں اس علم کی اہمیت کی وجہ سے. چونکہ سبب النزول کی یہ اہمیت ہے اسی لیے علماء نے اس خاص علوم القرآن کے اندر اس علم میں علماء نے جو ہے کئی کتابیں لکھی ہیں. تو اس طرح تو قرآن کے اندر زیادہ تر ایسی آیتیں ہیں یا ایسی صورتیں جن کا سبب النزول نہیں ہے. یعنی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کا سبب النزول ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کا سبب النزول ہو یا ہر صورت کا سبب النزول ہو. یہ جو ہے ضروری نہیں ہے. مگر جن آیتوں کے لیے جن صورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا احادیث میں اگر ثابت ہو کہ یہ آیت فلاں سبب کے ذریعے نازل ہوئی, اس آیت کا سبب یہ تھا, تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں, اس کو سمجھیں. تو زیادہ قرآن ایسے ہی ہیں کہ اس کا جو ہے سبب النزول نہیں ہے, مگر بعض آیتیں ایسی ہیں, بعض صورتیں ایسی ہیں جن کا سبب النزول موجود ہے. تو اسی طرح جو ہے سورۃ الضحیٰ اس کے سبب النزول کے اندر بھی کئی روایات جو ہے موجود ہیں. کئی روایتیں اس کے اندر موجود ہیں جس میں سب سے صحیح روایت جس کو امام بخاری نے اور امام احمد اور امام مسلم اور ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ جمیعا نے جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلتین او ثلاثا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی. فلم یقم لیلتین او ثلاثا, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل نہیں کیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ سکے. یعنی اس بیماری کی وجہ سے اور اس تکلیف کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ نہ سکے. اور پھر ایک دوسری حدیث کے اندر جو اس واقعے کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ رمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحجر فی اصبعہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں جو ہے ایک پتھر جو پھینکا گیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا پتھر کے ذریعے, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جو ہے سخت جو ہے زخمی ہوئی, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے اٹھ نہ سکے. اور اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا هل انت الا اصبع دمیتی وفي سبیل اللہ ما لقیتی. یعنی اس شعر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, کہا کہ جو ہے هل انت الا اصبع دمیتی, کہ تم تو ایک انگلی ہی ہو جو زخمی ہوئی ہو, وفي سبیل اللہ ما لقیتی, اور پھر جو کچھ تم کو ہوا ہے یہ اللہ کے لیے ہے. تو ذرا دیکھیے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخمی کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کس کے لیے برداشت کیا, یہ سب کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان تکلیفوں کو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے برداشت کیا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل انت الا اصبع دمیت وفي سبيل الله ما لقيت. تو اس کے بعد ایک عورت حدیث کے اندر ہے فجاءت امرأة فقالت یا محمد انی لأرجو ان يكون شیطانک قد ترکک. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 راتیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ سکے تو ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کہ مشرکہ تھی، اور اس کے تعلق سے آیا ہے کہ جو یہ ام جمیل تھی جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی. تو وہ چونکہ مشرکہ تھی اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. تو یہ امراہ کون ہے؟ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی ہے جو کہ ام جمیل. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک، کہ مجھے لگتا ہے کہ اعوذ باللہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 راتیں نہیں اٹھ سکے نماز پڑھنے کے لیے. وہ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تلاوت کرتے قرآن کی تو جو قریب کے گھر ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کے، تو ان کو آواز پہنچتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی. اور پھر اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے مسجد حرام میں، چونکہ وہ اس وقت گھر جو ہے قریب تھے، تو وہ آواز مشرکین کو پہنچتی. تو جب اس کو 2 یا 3 راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑھنے کی، تلاوت کی جو سنائی نہیں دی، تو اس نے کہا کہ انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک، کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تم کو ترک کر دیا، تم کو چھوڑ دیا ہے. یعنی مشرکین جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ کچھ آپ کا دماغ جو ہے کچھ یہ ہو گیا ہے، یا آپ پر کوئی جن نازل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی چیزیں جو بیان کر رہے ہیں لوگوں کو. تو اس لیے جو اس نے کہا انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک، کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے جو تمہارے پاس آتا تھا اور تم کو جو ہے یہ سب چیزیں لے کے آتا تھا تمہارے پاس، تو لگتا ہے کہ اس نے تم کو چھوڑ دیا ہے. لم ارہ قریبک منذ لیلتین او ثلاثہ، تو میں نے اس کو نہیں دیکھا 2 یا 3 راتوں سے کہ وہ تمہارے پاس آیا ہو. یعنی 2 یا 3 راتوں سے وہ تمہارے پاس نہیں آیا، تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا شیطان جو ہے تم سے چلا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں اس سورت کو نازل فرمایا والضحى واللیل اذا سجا. تو یہ اس کے جواب میں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تہمت لگائی گئی یا جو قرآن کے خلاف جو بات کہی گئی، اس کو رد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو جو ہے نازل فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. یعنی بات جو ایسی نہیں ہے ما ودعک ربک، تو جیسے اس نے کہا تھا ام جمیل نے کہ تمہارے شیطان نے تم کو ترک کر دیا، تم کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں کہا ما ودعک ربک، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو نہیں چھوڑا. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے تم کو جو ہے نبی بنایا ہے، جب سے تم کو اختیار کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ترک نہیں کیا ہے. وما قلا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی تم سے ناراض ہے. وما قلا، کہ اللہ تبارک و تعالی نہ ہی جو ہے آپ سے ناراض ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے چھوڑا ہے. تو یہ سورت گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس
اس بات پر رد کرنے کے لیے اور پھر یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اپنے نبی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اپنے اس قرآن سے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن کو، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا. اور پھر اس کا دوسرا سبب النزول جو بیان کیا گیا ہے روایتوں کے اندر اور جو صحیح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی اچانک جو رک گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان ہوئے کہ کیا سبب ہے جس کی وجہ سے جبریل جو ہے میرے پاس نہیں آ رہے ہیں، کیا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جبریل کو نہیں بھیج رہے ہیں وحی کے ذریعے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان ہوئے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو آپ کی جو خادمہ تھی انہوں نے گھر کو جب جھاڑا تو دیکھا کہ جو ہے پلنگ کے نیچے ایک چھوٹا یعنی کتے کا جو ہے بچہ اس کے اندر جو ہے مرا ہوا پڑا ہے. یعنی پلنگ کے نیچے وہ کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ مرا ہوا جو ہے پڑا ہوا ہے. تو جب اس کو جھاڑ کے جو ہے گھر کے باہر نکالا گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ سورت جو ہے لے کر آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ لا ندخل بیتا فیہ سورۃ او کلب، یعنی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہم فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی تصویر ہو یا جس کے اندر جو کتا ہو. تو یہ معلوم ہے اور پھر دوسری صحیح احادیث میں یہ ثابت ہے کہ فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویر ہو یا جو ہے کتا ہو. تو یہ دوسری حدیث کے اندر یہ سبب النزول جو ہے بیان کیا گیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. تو انہی چند باتوں پر آج ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سننے اور سننے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان مجلسوں کو مبارک بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ان مجالس کے ذریعے ہمیں اور آپ لوگوں کو اور سارے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ